الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى: قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال سبحانه وتعالى: عجبا لابن آدم أتحبب إليك بالنعم وأنا أغنى منك، وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، خيري إليك ينزل وشرك إلي يصعد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بالله أن أقول عليه قولا ما قاله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے اس قدر محبت فرماتے ہیں کہ اگر بندہ بڑے سے بڑا جرم کر کے بھی اللہ کی طرف آتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جرم کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے اس مضمون کو بہت کثرت سے بیان فرمایا ہے کہ میرے اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے، مجھے اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے۔ یعنی آپ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا اسلوب آپ دیکھیں انسان حیران ہو جاتا ہے۔ یہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ کل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ یعنی اللہ کی نافرمانی، اللہ کی بات کو نہ ماننا، یہ حقیقت میں اپنے اوپر ظلم ہے، کیونکہ اللہ نے جتنے بھی احکامات ہمیں دیے ہیں وہ احکامات ہمارے لیے ہیں، اس میں ہمارا فائدہ ہے، تو ان احکامات کو نہ ماننا حقیقت میں اپنے اوپر ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان بندوں سے خطاب کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ قل، آپ ان سے کہہ دی، آپ ان سے فرمائیے، للذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، میرے احکامات کو توڑا ہے، میرے مجرم ہے، ان سے کہہ دو۔ کیا کہوں؟ ان سے کہہ دو، کیا کہوں؟ لعبادی الذین اسرفوا، میرے ان بندوں سے، یعنی یہ مجرم تو ہے لیکن اس جرم کے باوجود بھی اللہ اس کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے۔ ساتھ اسرفوا علی انفسہم، اس نے بندگی نہیں کی، وہ مجرم ہے لیکن پھر بھی اللہ اس کو اپنا کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دو۔ کیا کہو؟ کل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ تمہارا جرم بڑا ہے لیکن اللہ کی رحمت تمہارے جرم سے بہت وسیع ہے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، یہ حدیث کے الفاظ ہے، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ مبالغہ ہے اس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے
ایک انصاری صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لکھا کرتے تھے، جو آپ ارشاد فرماتے وہ لکھ لیتے۔ کسی نے ان سے کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، کبھی غصے ہوتے ہیں تو غصے میں کوئی بات فرما دیتے ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں خوشی میں کوئی بات فرما دیتے ہیں، آپ ہر بات کو لکھتے ہیں۔ تو وہ لکھنے سے رک گئے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، یا اس نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا، دونوں طریقے سے روایت میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب، لکھو، اللہ کی قسم۔ پھر آپ نے اپنے دہن مبارک کی طرف، منہ مبارک کی طرف انگلی سے اشارہ فرمایا کہ اکتب، لکھو، اللہ کی قسم کہ اس زبان سے، اس منہ مبارک سے نہ غصے کی حالت میں اور نہ خوشی کی حالت میں، کسی حالت میں حق کے سوا کوئی بات نہیں نکلتی، اس لیے آپ لکھو۔ اور قرآن کریم نے فرمایا ہے، صاف فرمایا ہے، ما یلفظ من قول، آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آج جو نطق فرماتے ہیں، آپ کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، وہ میری طرف سے وحی ہے، وہ بھی وحی ہے۔ ہاں، وہ وحی کی قسمیں ہیں۔ وحی کی ایک قسم یہ ہے کہ آپ گفتگو فرماتے ہیں، بات فرماتے ہیں، کسی کو حکم فرماتے ہیں، کسی کو منع فرماتے ہیں، کسی بات کی خبر دیتے ہیں، کسی بات پر وعید بیان کرتے ہیں، اور کسی بات کی فضیلت بیان فرماتے ہیں، یہ وحی ہے۔ وحی کی ایک قسم ہے۔ گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات وہ اللہ کی بات ہوتی ہے، اگرچہ زبان آپ کی ہے، جو دہن مبارک آپ کا ہے، لیکن بات اللہ کی ہے، وحی ہے جو آپ کی زبان مبارک سے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب، لکھو، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ قل، آپ ان سے کہہ دیں کہ میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میرے رحمت کی طرف آ جائیں، میری طرف آ جائیں۔ اور جب بندہ اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے قدردان ہے، شکور ہے، وہ اتنے قدردان ہے، اتنا قدردان ہے، چاہے وہ بندہ کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، جب اللہ کی طرف آ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ جو حدیث قدسی میں نے آپ کو سنائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عجب لک یا ابن آدم، اے ابن آدم تو بھی عجیب ہے، تیرا بھی معاملہ بہت عجیب ہے، اتحبب الیک بالنعم وتتبغض الی بالمعاصی، میں آپ کو نعمتیں دے کر آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہوں، میں آپ کو نعمتیں دے کر آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہوں، یہ جو میری طرف سے نعمتیں آپ کو مل رہی ہے، یہ میں آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہوں، احسان کر کے آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن آپ کی طرف سے کیا ہے، وَأَنَا أَغْنَى مِنْكَ، مجھے تیری کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے۔ یہ جو سمد کا ترجمہ ہم بے نیاز کرتے ہیں، یہ تو ہماری زبان چونکہ اس میں اتنی گنجائش نہیں ہے، ہمارے پاس اور تعبیر کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، ہم کہہ دیتے ہیں کہ سمد، بے نیاز، حالانکہ اس کا بہت وسیع مفہوم ہے، بہت وسیع مفہوم۔ یعنی سمد کا مطلب یہ ہے، عربی میں جو اس کا ترجمہ کیا ہے
کہ لا يحتاج الى احد وكل واحد يحتاج الیہ ولا يحتاج الى احد، کہ سمد ایسی ذات کو کہتے ہیں کہ وہ کسی چیز میں کسی کا کہیں بھی محتاج نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں، وہ احتیاج سے پاک ہے، وہ کبیر ہے، چاہے کوئی اللہ اکبر کہے یا نہ کہے، وہ کسی کے اللہ اکبر کہنے کا محتاج نہیں ہے، وہ سبحان ہے، کوئی سبحان اللہ کہے یا نہ کہے وہ سبحان ہے، وہ پاک ہے، کوئی اس کی پاکی بیان کرے یا نہ کرے، وہ کبیر ہے، وہ اپنی تمام صفات کے ساتھ متصف ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کوئی سبحان اللہ کہے گا تو خود وہ کہنے والا گناہوں سے پاک ہوگا، کوئی اللہ اکبر کہے گا خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عظمتیں رفعتیں دے گا، وہ محتاج نہیں ہے، وہ معبود ہے، اگر کوئی ایک بھی سجدہ نہ کرے پھر بھی وہ معبود ہے، وہ کسی کی تسبیح کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کی تقدیس کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کی تکبیر کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کے سجدے کا محتاج نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ تو غنی ہے۔ ہاں کل واحد یحتاج الیہ، ہر چیز، ذرہ ذرہ، بڑی سے بڑی مخلوق، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق، وہ محتاج ہے اللہ کا۔ کیسے؟ پیدائش میں محتاج ہے، ایک ذرہ بھی خود بخود پیدا نہیں ہوا ہے۔ خالق کل شیء، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق وہ ہے، اور پھر صرف خالق نہیں ہے، صرف خالق نہیں ہے کہ پیدا کر دیا اب اس کے اختیار سے باہر ہو گیا، نا، خالق و کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے، ذرے کا خالق ہے، کوئی ذرہ خود بخود وجود میں آ نہیں سکتا، اور پھر کوئی ذرہ، کوئی بڑی مخلوق، چھوٹی مخلوق، کتنی پھیلی ہوئی دنیا میں مخلوق ہے، وہ اپنے وجود میں بھی اس کا محتاج ہے، وہ قیوم ہے، قیام ہے، ہر چیز کا قیام اس کی اذن سے ہے، کوئی چیز اس کے وجود، اپنے پیدائش میں، وجود میں، اور بقا میں اور فنا میں بھی محتاج ہے، خود بخود کوئی چیز فنا نہیں ہو سکتی، اس کا اذن ہوتا ہے، اس کا ارادہ ہوتا ہے، اس کا غلبہ ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی قدرت اور کنٹرول میں ہے ہر چیز۔ خالق کل شیء غالب علی امری لہ الخلق والامر، خلق بھی اس کا ہے اور خلق کے بعد پھر امر بھی اس کا ہے، حکم بھی اس کا چلتا ہے، سمد ہے، لیکن اس کے باوجود وہ فرماتے ہیں وَأَنَا أَغْنَى مِنْكَ، میں آپ سے غنی ہوں لیکن پھر بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، پھر بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، اے آدم کے بیٹے، مجھے آپ کی سجدے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ سے محبت کرتا ہوں جب آپ میرے لیے سجدہ کرتے ہیں، مجھے آپ کی تسبیح کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ کی تسبیح پر آپ کو اجر دیتا ہوں جب آپ مجھے تسبیح، مجھے میرا آپ سے کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے لیکن پھر بھی مجھے آپ سے محبت ہے۔ اتحبب الیک بالنعم، نعمتیں دیتا ہوں تمہیں، محبت، یہ میری محبت ہے کہ تمہیں نعمتیں دیتا ہوں، اور انسان اپنے اوپر نعمتوں کی جو بارش ہے اس کو دیکھ لے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ انسان کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی جو اس پر نعمتیں ہیں اس کو سوچ لے،
बड़ी बड़ी नेमतें, छोटी छोटी नेमतें, बेशुमार नेमतें, लाखों करोड़ों नेमतें तो ऐसी है जिसका अभी हमें एहसास भी नहीं है, एहसास भी नहीं, और वो नेमतें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस पर जब इंसान ये सोचता है कि अल्लाह आपने मुझे ये नेमत दी है, 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 और इतनी नेमतें मुझे दी, अतहब्बबु इलैका बिन्निअम, ये मेरी तरफ से आपसे मोहब्बत का इजहार है, और मैं आपकी मोहब्बत का मोहताज भी नहीं हूं। वततबग़्ज़ु इलैया बिलमासी, इन नेमतों को लेकर चाहिए तो ये था कि आदमी किसी के साथ थोड़ा सा एहसान का मामला करता है, उसके दिल में कितनी मोहब्बत होती है कि फलां आदमी ने मेरे साथ एहसान का मामला किया, मेरे साथ ऐसा किया, और होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो इतना अजीम मोहसिन, और वो फरमा भी रहे हैं कि आपको मैंने नेमतें दी हैं, और नेमतें देकर आपसे मोहब्बत का इजहार कर रहा हूं कि तुम अपने ऊपर नेमतों को शुमार करो, सोचो, बार बार सोचो। हदीस में भी आया है कि देखने नजर का तरीका ये है, और ये मजमून ऐसा है कि ये अमली मजमून है, सिर्फ बयान करने तकरीर वाला मजमून नहीं है, कि आदमी जो है वो हमेशा अपने से कम नेमतों वालों को देखे कि अल्लाह आपने मुझे आंखें दी हैं, कितने लोग हैं जिनकी आंखें बिनाई से माजूर है, कितने लोग हैं। मेरे कुव्वत गोयाई है, कितने लोग हैं जो कुव्वत गोयाई से महरूम है। मेरे पास सुनने की ताकत है, कितने लोग हैं जो सुन नहीं सकते। और मेरे पास ये अल्लाह ये नेमत है, ये नेमत है, ये नेमत है, ये नेमत है, कितने लोग हैं जिनके पास ये नेमतें नहीं है। तो इंसान के दिल में शुक्र पैदा होता है, और ये बहुत अहम मौजू है, शरीयत का बहुत अहम मौजू है कि इंसान अपने पास मौजूद नेमतों को देखे, और उन लोगों को देखे जिनके पास ये नेमतें नहीं है। और अगर इंसान ऐसा देखता है कि अपने पास जो चीजें मौजूद नहीं है उस पर नजर रखता है, और दूसरों के पास जो चीजें मौजूद है उनको देखता है, तो फिर वो अपने पास मौजूद नेमतों को हकीर समझता है, मामूली समझता है, और उससे नाशुक्री होती है। और यही अमल अल्लाह को सख्त नापसंद है। मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला को बंदों से कितनी मोहब्बत है, अपने बंदों से इतनी प्यार है, इतनी मोहब्बत है कि बंदा एक अमल करता है तो जितना अमल है उतनी उजरत, दुनिया का दस्तूर है कि जितना अमल किया है उसने उतना ही दे दे। लेकिन यहाँ देने वाला और है, वो तो अता के लिए मौती देने वाला और है, वो अता के लिए सिर्फ बहाना चाहते हैं। मन जाअ बिल हसनति फलहू अश्रु अमसालिहा, एक के बदले में 10 नेकी देना। नेकी आपने एक की है, लेकिन वो ऐसा करीम है, ऐसा मौती है, ऐसा दाता है, ऐसी मोहब्बत करने वाला है अपने बंदे से कि चलो मैं एक के बदले में आपको 10 देता हूं। अच्छा, अब ये गुनाह के लिए फार्मूला वही है, एक गुनाह किया है तो एक बुराई की है तो एक बुराई, और बल्कि नेकी करना तो की बात है। अगर कोई आदमी नेकी का इरादा भी कर लेता है, हजम कर लेता है, दिल में इरादा कर लेता है, किसी नेकी का पुख्ता इरादा कर लेता है, अल्लाह ताला उस पुख्ते इरादे पर भी उनको अजर दे देते हैं, अगर से उसने अमल नहीं किया। और इससे भी आगे एक रिवायत में आता है कि एक आदमी जो है वो रात को सोया हुआ है, रात को सोया हुआ है नींद,
اور اسی نیند کی کیفیت میں وہ اللہ کا نام لیتا ہے. ہوتے ہیں ہمارے حفظ کے جو بچے ہوتے ہیں عام طور پر یہ رات کو نیند میں بھی قرآن شریف پڑھتے ہیں، ہوتے ہیں الحمدللہ. تو نیند میں اس نے اللہ کا نام لیا، حالانکہ رفع القلم عن الثلاث، نابالغ ہے، مجنون ہے، نائم ہے، ان تینوں سے یہ مرفوع القلم ہوتے ہیں. لیکن نیکی جو ہے، نیند میں اس نے کوئی اللہ کا نام لے لیا، کوئی سبحان اللہ کہہ دیا، کوئی الحمدللہ کہہ دیا. اور اب ظاہر ہے کہ نیند میں اس وقت آدمی سبحان اللہ کہتا ہے جب اس نے جاگنے میں اپنی یہ عادت بنائی ہو. یہاں میں ایک اور بات کہہ دیتا ہوں جو موضوع سے متعلق تو نہیں ہے، لیکن ایک روایت ہے اور بہت عجیب روایت ہے کہ جب کوئی آدمی سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، اور ایک تو وہ مشہور روایت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی سچ بولتا ہے اور پھر کوشش کرتا ہے تو یکتب عند اللہ صدیقا، اللہ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ سچا ہے. اور جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے. ایک تو وہ روایت مشہور ہے. ایک روایت اور ہے جس میں ذکر کر رہا ہوں. کوئی آدمی جاگنے میں وہ سچ بولتا ہے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو اس کا ایک نقد، جو نقد صلہ ہے سچ کا، کو اس کے خواب سچے ہوتے ہیں. اور جو جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک سزا یہ دیتے ہیں کہ اس کے خواب جھوٹے ہوتے ہیں. خواب، سچے خواب اس کو کم آتے ہیں. خیر، یہ تو ایک ضمناً بات تھی. ایک آدمی خواب میں کہتا ہے جو مکلف نہیں ہے، اگر وہ کوئی کلمہ کہہ دے تو اس پر اس کو گناہ نہیں ہوتا، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب گناہ نہیں ہوگا تو ثواب بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کا اختیار تو نہیں تھا، اس نے بغیر اختیار کے. نہیں، اگر اس نے نیند کی حالت میں بغیر اختیار کے کہہ دیا کہ سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے بندے کا یہ کلمہ لکھ دو، یہ جو کلمہ ہے یہ میرے بندے کا لکھ دو اور اس کو اس کا بدل دے دو، اس کا بدل دے دو. حالانکہ اس نے بالقسط نہیں کہا ہے، نیند میں کہا ہے، اس لیے کہ وہ شکور ہے، وہ قدردان ہے، شکور ہے. معمولی چھوٹے عمل کا وہ اتنا قدر کرتے ہیں، اتنا قدر کرتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، مشہور روایت ہے اور حدیث بھی بہت مضبوط حدیث ہے، کہ ایک آدمی نے کچھ کلمات کہے، بہت مختصر کلمات، اور کلمات یہ کہے کہ یا ربی لک الحمد، کہ اللہ آپ کے لیے تعریف ہے، آپ کے لیے، آپ کی میں تعریف کرتا ہوں. یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك، جیسا کہ آپ کی شان کے لائق ہے، آپ کی سلطنت، عظیم سلطنت کے لائق ہے، آپ کی شایان شان ہے، میں اس طرح سے تعریف کرتا ہوں آپ کی. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے اللہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رب، قال عبد کلمۃ لا ندریھا، آپ کے بندے نے تو آج ایسی بات کہی ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کیا لکھیں. اللہ تبارک و تعالی، یہ محبت ہے اللہ کے بندے سے، باوجود اس کے کہ وہ تو خبیر ہے، ایسا خبیر ہے، عمل تو بعد میں آتا ہے. انسان دل میں ارادہ کرتا ہے، وہ دل میں پوشیدہ خیالات کو اور سینے میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پوچھتے ہیں ماذا قال عبدی،
میرے بندے نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا کہ تیرے آپ کے بندے نے کہا ہے کہ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک. تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ اکتبها کما قال عبدی، اس کلمے کو اس طرح سے لکھ دو جیسے میرے بندے نے کہا ہے. بس تمہاری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ اس کو لکھ دو بس. باقی رہ گیا اس پر میں کتنا دوں گا، کیسے دوں گا. فہین یلقانی، جس وقت میرے اور میرے بندے کی ملاقات ہوگی. آپ اس جملے پر، اس حدیث کے اس لفظ پر غور فرما لے. فحین یلقانی، جس وقت میرے اور میرے بندے کی ملاقات ہوگی تو اجزیہ بہا، جس وقت میرے اور میرے بندے کی ملاقات ہوگی فاجزیہ بہا، پھر میں اس بندے کو خود اس کا بدلہ دوں گا. میں اس کلمے کا، اس میں اس کا کتنا وقت لگا ہے، کتنی مشقت ہوئی ہے، منٹ کا بھی کچھ حصہ لگتا ہے. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک. فرمایا کہ فحین یلقانی، جس وقت میرے اور میرے بندے کی ملاقات ہوگی فاجزیہ بہا، میں خود رب العالمین اپنی شان کے مطابق میں خود اس بندے کو بدلہ دوں گا اس کلمے کا. شارحین حدیث نے کیا بڑی باتیں لکھی ہے کہ فحین یلقانی، ایک اشارہ تو اس طرف ہے کہ اس آدمی کی جو موت ہوگی وہ ایمان پر ہوگی. اس کہنے والے کی موت ایمان پر ہوگی. اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف. دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، کفار کے بارے میں فرمایا ہے کہ جن کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو ان کے بارے میں فرمایا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ یہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت کی حالت میں اللہ سے ملاقات ان کی نہیں ہو سکتی. یہ اللہ کی ملاقات سے محجوب ہوں گے، یہ محروم ہوں گے، ان کے درمیان میں حجاب ہوگی، یہ اللہ سے ملاقات نہیں کر سکیں گے. فحین یلقانی، جس وقت میری اس سے ملاقات ہوگی، میری اس سے ملاقات ہوگی تو فاجزیہ بہا، تو ایک اشارہ تو اس کے ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے. ایمان پر خاتمہ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک بات ذہن میں آ گئی، اہم بات ہے کہ ایک مجلس میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، تو یہ بات زیر بحث آئی کہ ایمان پر خاتمہ کیسے ہو. اصل میں کچھ مجالس آخرت کی مجلسیں ہوتی ہیں، وہ تجار آخرت کے تجار تھے، ان کی مجلسیں جو ہے وہ آخرت کی مجلسیں ہوتی تھی کہ خاتمہ ایمان پر کیسا ہو، اس کے لیے کیا عمل ہے. موجود اشخاص نے ہر ایک نے اپنے علم کے مطابق بتایا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خاموش تھے. کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ بتائیں، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں، مجھے ایک طریقہ معلوم ہے، ایک عمل معلوم ہے، اگر وہ عمل کوئی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا عہد ہے، وعدہ ہے اللہ کا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اللہ تبارک و تعالی خود ذمہ داری لیتے ہیں کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. فرمائے کہ وہ کیا ہے کہ وہ ایمان کی نعمت پر شکر ادا کرے، ایمان کی نعمت پر شکر ادا کرے، اس لیے کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے.
وہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں سینے ہیں، بہت ذہین لوگ ہیں، بڑے بڑے تجربات ہیں ان کے، بڑے بڑے ذہن ہیں ان کے، بڑے بڑے دماغ ہیں ان کے، لیکن ان کے سینے ایمان سے خالی ہیں۔ اس سینے کے اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے، چاہے اس کے پاس دنیا کا کتنا بڑا مال ہو، دنیا کی کتنی بڑی معلومات ہو، دنیا کے کتنے بڑے بڑے آسمان پر پہنچے ہوئے ہوں، لیکن جس کا سینہ ایمان سے خالی ہے، اس سینے کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ایمان نہیں ہے۔ فرمائے کہ اگر کوئی آدمی اپنے ایمان پر شکر ادا کرتا ہے اور اللہ سے بار بار شکر کرتا ہے کہ اللہ آپ نے مجھے ایمان کی دولت دی ہے، اور شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اضافے کے لیے ضروری ہے کہ اصل موجود ہو، اس لیے کہ اضافہ کہتے ہیں کہ کسی کے پاس اصل موجود ہے، اس کو کچھ اور دیا جائے تو اس کو اضافہ کہتے ہیں، اگر اصل ہی نہیں ہے پھر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اضافے کا، تو اضافے کے لیے اصل کا ہونا ضروری ہے کہ اصل موجود ہو، اس پر اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایمان پر شکر ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایمان میں اضافہ فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فحین یلقانی، جس وقت اس کا مجھ سے ملاقات ہو، تو ایمان کی حالت میں یہ موت کی طرف اشارہ ہے، اور دوسری یہ کہ اس بندے کا اللہ سے خصوصی ملاقات ہوگی، اس لیے کہ یہاں جمع کا صیغہ نہیں استعمال کیا ہے کہ میرے اور میرے بندے کی ملاقات ہوگی، اس عطا کے لیے میرے اور میرے بندے کی جب ملاقات ہوگی تو پھر اجزی ہی بہا، میں اس بندے کو اس کا بدلہ دوں گا۔ اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ بدلہ جو ہے، یہ عطا، یہ بہت بڑی عطا ہے اور بہت بڑا انعام ہے، اس لیے کہ جب وہ خود دے گا تو پھر وہ اپنی شان کے مطابق دے گا۔ اس نے عطا کی نسبت اپنی طرف کی کہ میں دوں گا، اور جب وہ دے گا تو وہ اپنی شان کے مطابق دے گا۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کا واقعہ کتابوں میں موجود ہے کہ ان کے گھر میں کوئی شہد مانگنے کے لیے کوئی خاتون آ گئی، برتن جیسے گھروں میں ہوتا ہے، برتن لے کر آئی تھی، کوئی شہد مانگا، تو گھر والوں نے اس کو برتن میں شہد ڈال کر دے دیا۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے، تو شہد مانگا اور شہد دے دیا۔ جب وہ جانے لگی تو حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ نے ان کو روکا، اور جو شہد دینے والی ہے اس سے پوچھا کہ آپ نے ان کو کتنا دیا؟ انہوں نے کہا جو برتن وہ لے کر آئی تھی وہ برتن میں ڈال دی، دے دیے۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس نے تو اپنے برتن کے مطابق مانگا تھا، ہمیں اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے، ہماری حیثیت اس کے برتن سے بڑی ہے، اس لیے ہمیں زیادہ دینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جب عثمان ذی النورین، عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک سائل کو اس کے برتن سے بڑھ کر دیتا ہے، تو جو رب عثمان ہے، جو رب عثمان ہے اور رب العالمین ہے، وہ جب کہے گا کہ میں دوں گا، میں دوں گا، وہ کتنا دیں گے، وہ کتنا دیں گے اور کیا دیں گے، یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں یہ اتنا اجر دوں گا، ایک دوں گا، کہا میں تو خود بدلہ دوں گا، اب وہ بدلے میں کیا دیں گے، کتنا دیں گے، وہ جانتا ہے اور اس کا بندہ جانے گا جب اس سے ملاقات ہوگی۔ میں سے کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے ایسی محبت ہے، اتنی محبت ہے
اور یہ محبت کے مظاہر ہے کہ بندہ معمولی عمل کرتا ہے اس پر بہت بڑا اجر دے دیتا ہے، اور اللہ کے پاس بندہ آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی فاغفر لك ولا ابالی، کہ آدم کے بیٹے اگر آپ کے اتنے زیادہ گناہ ہیں کہ وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہوں، آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہوں، اتنے زیادہ گناہ ہو جس سے زمین بھر جائے اور پھر وہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے، اور ثم استغفرتنی، اور پھر آپ مجھ سے گناہوں کی معافی طلب کریں، فاغفر لك ولا ابالی، جس کا کوئی پرواہ نہیں، میں تمہارے گناہوں کو معاف۔ ایک اور روایت میں کہ ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو جئتنی بقراب الارض، اگر آپ زمین کے براؤ کے برابر، یعنی اس زمین کو اگر ہم ایک پیمانہ بنائیں اور پھر اس میں گناہ ڈال دیں اور وہ پورا بھر جائے وہ پیمانہ، اتنے گناہ آپ لے کر آ جائیں، تمہیں میری رحمت اس سے زیادہ، میری مغفرت اس سے بہت بڑی ہے، میں اتنی بڑی رحمت لے کر آؤں گا آپ کے پاس۔ حدیث کے جو الفاظ کا ترجمہ ہے وہ یہ کہ اگر آپ اتنے زیادہ گناہ لے کر میرے پاس آئے اور آپ نے استغفار کیا، میں اتنی بڑی رحمت لے کر آؤں گا آپ کے پاس۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جب انسان اللہ کے پاس آتا ہے اور اس سے صرف معافی مانگتا ہے کہ میں مجرم ہوں، معاف کر دو، جرم کیا ہے، کوئی تعویل نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، خالص مجرم، یہ آدم کی بڑی صفت ہے اور سب سے بڑی صفت ہے، اور یہی ما بہ الامتیاز ہے شیطان اور آدم کو۔ آدم کہہ رہا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، جبکہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ونسی آدم فلم نجد له عزما، اس نے گناہ نہیں کیا ہے، آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا ہے، اللہ فرما رہے ہیں گناہ نہیں کیا ہے، بھول چوک ہوئی ہے، اس سے خطا ہوئی ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن وہ خود کیا فرما رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا۔ اس سے بعض لوگوں کو اشتباہ ہوا کہ کیونکہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے ظلم کیا ہے تو والعیاذ باللہ وہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کہیں، تو آدم فرما رہے کہ میرے ظلم کیا ہے، اللہ فرما رہے کہ نہیں ظلم نہیں کیا ہے، بھول گئے، یہ اس کا ظرف تھا، اتنا آدم کا مقام اتنا بڑا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کا اتنا بڑا مقام تھا، اس مقام کے اعتبار سے وہ فرما رہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا وَذُنُوبَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ اس کا اپنا مقام کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، آدم علیہ السلام نے ظلم نہیں، گناہ نہیں کیا، اس سے چوک ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں کیا ہے۔ اور یہ آدم کی صفت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنے والے کو جب یہ گناہوں سے معافی مانگتا ہے، اللہ کے پاس آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مہربان ہو جاتا ہے، اتنا مہربان ہو جاتا ہے، اور اس کو اپنے بندے سے اتنی محبت ہے، قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں۔ وہ اپنے نام اعمال میں ان کے جرم لکھے ہوئے تھے، اب اس نے توبہ کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کی جرم کی بجائے نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ ایک روایت بھی ہے، اس پر بس کر دیتے ہیں۔ روایت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو بلا لیتے ہیں، اور اس حالت میں بندہ اللہ سے ملتا ہے کہ لیس بینہ وبین اللہ ترجمان، اس کے اور رب کے درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوتا، کوئی تیسرا نہیں ہوگا، یہ ہوگا اور اس کا رب ہوگا اور اس کے اعمال ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھتا ہے یا عبدی،
اے میرے بندے فعلت کذا و کذا و کذا، آپ نے ایسا کیا ایسا کیا، میں نے کیا ہے، اور وہ گمان کر لیتا ہے کہ اب تو میں ہلاک ہو گیا ہوں، تو میں ہلاک ہو گیا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرماتے ہیں کہ یا رجوتنی، آپ نے میرے بارے میں ایک آپ کی امید تھی، ایک گمان تھا، ایک خیال تھا میرا، کہتے ہیں ہاں رب، میرا خیال تو یہ تھا، میرا گمان تو یہ تھا کہ آپ کریم ہے، غفور ہے، ستار ہے، یہ گمان تو میرا تھا، یہ یقین تو میرا تھا میرا۔ تو فرمایا کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کا میرے ساتھ جو گمان ہے اس کے معاملہ اسی طرح معاملہ کرتا ہوں، جیسے میں نے دنیا میں تمہارے سارے عیوب کو چھپائے تھے، اس طرح میں نے آپ کے سارے یہاں گناہوں کو معاف کیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، صرف معاف نہیں کیے بلکہ میں آپ کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہوں۔ اور پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ یا ربی فعل تو قضا، پہلے تو وہ ایسا تھا کہ گناہوں کے تذکرے سے، اب وہ خود جو ہے وہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو گنواتا ہے کہ اللہ میں نے یہ بھی گناہ کیا ہے، اس لیے کہ وہ نیکیوں سے تبدیل ہو رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق تبسم فرمائیں گے کہ ابن آدم تو بھی عجیب ہے، اور وہ اپنے گناہوں کا تذکرہ خود اللہ کے سامنے کرتا ہے اس لالچ میں کہ وہ نیکی گناہ میری نیکیوں سے تبدیل ہو رہی ہیں، اس لیے وہ تذکرہ کرتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے اس جذبے کو قرآن کریم میں بار بار ابھارا ہے کہ اپنے محسن سے، معمولی محسن سے انسان محبت کرتا ہے، معمولی محسن سے انسان محبت کرتا ہے، معمولی رشتے پر انسان محبت کرتا ہے۔ ایسا محسن، اتنا کریم، ایسا کریم رب، اور وہ خود فرما رہے ہیں، خود فرما رہے ہیں انسان کے اس جذبے کو تم جاگو تو صحیح، دیکھو تو صحیح میرا آپ سے کتنا تعلق ہے۔ یا ایوہ الانسان، یہ قرآن کریم کے خطابات کے انداز آپ دیکھیں کہ ایمان والے کو ہر صنف میں شامل کر کے خطاب کیا ہے۔ کہیں یبن آدم، اے آدم کے بیٹو، اور کہیں یا ایوہ الانسان، اے انسان، کہیں یا ایوہ الناس، اے لوگوں، کہ کہیں ناس کی خطاب سے وہ میری خطاب کی طرف متوجہ ہو جائیں، کہیں یبن آدم کے خطاب سے میری خطاب کی طرف متوجہ ہو جائیں، کہیں انسان کے خطاب سے میرے خطاب کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور پھر خاص کر جب اللہ تبارک و تعالی خطاب فرماتے ہیں کہ یا ایوہ الذین آمنوا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں کہ لا تجعلوا ہمکم آخر السورہ، تم جب قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو یہ نہیں سوچو کہ بس یہ خیال نہیں رکھو کہ بس جلدی جلدی میں نے اپنی اس سورت کو اختتام تک پہنچانا ہے، اس جگہ کو یہاں تک پہنچانا ہے، تلاوت یہاں تک کرنی، اس جگہ کو پورا کرنا ہے، نہیں، ایسا نہیں کرو، بلکہ جب تم پڑھو کہ یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والو، قفو، رک جاؤ، وہاں رک جاؤ، کہ اللہ مجھ سے کہہ رہے ہیں یہ ایمان والوں، الحمدللہ میں بھی اس ایمان والوں میں شامل ہوں، اور میں بھی اس خطاب کا مخاطب ہوں، اس خطاب کا میں بھی مخاطب ہوں، اس لیے کہ میں بھی ایمان والا ہوں، اور یہ ایمان والوں کے خطاب ہے، اور میں ایمان والا ہوں، الحمدللہ میں اس خطاب کا مخاطب ہوں۔ پھر آگے پڑھو۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی احسانات کو ذہن میں بار بار لا کر، اور اللہ کی جو بندوں سے محبت ہے اس کا سوچ کر کے اللہ کی نعمتوں پر خوب شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جب اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں اور خود فرماتے ہیں، برملا فرماتے ہیں، اظہار فرماتے ہیں، تو بندوں کو بھی اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اور اللہ سے محبت کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا ہے ہمیں، ہم پر یہ بھی احسان فرمائے کہ مجھ سے محبت کرنے کا کیا طریقہ ہے، کہ مجھے راستہ دیا ہے کہ میرے احکامات، میں نے جو حکم دیا ہے
اس حکم کو پورا کر لو. ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو میں نے تمہیں حکم دیا ہے اس حکم پر چلو، جہاں سے رکنے کا کہہ دیا ہے وہاں سے رک جاؤ. ھذا صراط مستقیم، یہ راستہ ہے. اور ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب صراط مستقیم پر چل کر تمہیں ملے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا ربی لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يبيت ونعيما لا تنفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة جنة الخلد. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. یا ارحم الراحمین، ان کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین، ان کی کفالت فرما. یا ارحم الراحمین، ان کی تمام ضروریات کے کفیل آپ ہیں. اے اللہ آپ ہی ان کی کفالت فرما دے. اے اللہ آپ ہی ان کی مدد فرما دے. اے اللہ آپ ہی ان کی حفاظت فرما دے. اے اللہ آپ ہی ان کی مدد فرما دے. اے اللہ انہیں فتح مبین عطا فرما. اے اللہ انہیں فتح مبین عطا فرما. اے اللہ ان کی مدد فرما. اے اللہ اپنی مدد سے، اے اللہ اپنی نصرت سے انہیں غلبہ عطا فرما. اے اللہ ان کے مقابلے میں جو دشمن ہے، اے اللہ اس نے اپنی زمین میں، اس مقدس زمین میں اے اللہ معصوم انسانوں کا خون بہایا ہے. یا ارحم الراحمین، انہوں نے زمین پر فساد مچایا ہے. اے اللہ ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسا دے. یا ارحم الراحمین، ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسا دے. اے اللہ آپ نے قوم عاد کو، فرعون کو، سمود کو اے اللہ انہی علاقوں میں، انہی جگہوں میں غرق کیا تھا. اے اللہ اس وقت کے فرعون کو اے اللہ یہی تباہ و برباد فرما. اے اللہ اپنی تمام تر طاقت، تمام تر رعونت کے باوجود اے اللہ ہمارا ایمان ہے آپ کی طاقت بہت بڑی ہے، آپ کی قوت بہت بڑی ہے. اے اللہ اپنی جبروتی قوت سے اے اللہ ان کی طاقت کو نیست و نابود فرما. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، جتنے مسلمان شہید ہو چکے ہیں اے اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما. اے اللہ جو زخمی ہے اے اللہ انہیں صحت کامل عطا فرما. اے اللہ جو موجود ہے اے اللہ ان کو اپنی حفاظت کی چادر میں لپیٹ دے برحمتک یا ارحم